وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم تمام بخوبی واقف ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ اختتام پر پہنچ چکا ہے اور ماہ رمضان کی آمد ہے. تو رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں اس رمضان کا استقبال کیسا کرنا چاہیے، اس رمضان کا ویلکم کس طریقے سے کرنا چاہیے. ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان آنے سے پہلے مہمان کے لیے تیاری کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مہمان گھر پر آ بھی گیا، دستک دے رہا ہے، گھر میں داخل بھی ہو چکا ہے اور ہم نے مہمان کے نہ کھانے کا انتظام کیا، نہ پینے کا انتظام کیا، نہ رہنے کا انتظام کیا، نہ مہمان کو خوش کرنے کا کوئی سامان تیار کیا. ایسا تو کوئی عقل مند آدمی اور سمجھدار آدمی اس طریقے کا کام نہیں کرتا. عقل مند، سمجھدار اور ہوشیار انسان مہمان کے آنے سے پہلے اس کے لیے سارے انتظامات کر لیتا ہے. مہمان کیا کھائے گا، کیا پیے گا، اس کے لیے صفائی کے انتظامات، اس کے لیے رہنے کے انتظامات، سارے انتظامات کیے جاتے ہیں ایک مہمان جب آتا ہے. تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ رحمان کی طرف سے مہمان بن کر ہمارے پاس جلوگر ہو رہا ہے. یہ رحمان کے پاس سے رمضان مہمان بن کر ہمارے پاس جلوگر ہونے والا ہے. تو اس مہمان کے بھیجے ہوئے مہمان کے لیے ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں، ہمارے پاس کیا پلاننگ ہے، کیا منصوبہ بندی ہے، اس کو ہم نے اپنے طور پر کیسی تیاری کر رکھی ہے. اکثر و بیشتر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، عبادتوں کو چھوڑ کر، نیکیوں کا خیال ذہن سے نکال کر صرف کھانے پینے کی فکر میں مبتلا ہے. سحری میں کیا کھائیں گے، افطار کیسے کریں گے، کپڑے کون سے پہنیں گے، عید کو کون سے کپڑے پہنیں گے. دل و دماغ میں صرف دنیا کی ظاہری چیزوں پر، مادی چیزوں پر ہماری تیاریاں چل رہی ہیں. لیکن حقیقت میں رمضان یہ جو مہمان ہے، اس کے آنے کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا، یہ اس کا سب سے بڑا مقصد ہے. اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا لباس پہننا، راتوں میں گھومنا پھرنا اور مال و دولت کمانا. اسی لیے رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان جلوگر نہیں ہو رہا ہے. رمضان کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے بندے خدا کو راضی کر لے. رمضان کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے بندے اپنے آپ کو گناہوں کے رشتے کو توڑے، نیکیوں سے رشتہ کو جوڑے. یہ رمضان کی آمد کا مقصد ہے. اپنے ظاہر کو پاک و صاف کرے، اپنے باطن کا تزکیہ کرے. تزکیے نفس کے لیے، قلب کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر رہا ہے. تو ہمیں رمضان کی جو اصل تیاری ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں ہم اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے تیار کر لیں اور یہ ارادہ کر لے، یہ نیت کر لے کہ گزشتہ جو رمضان ہم سے گزرے ہیں ان رمضانوں میں کیا کیا ہم سے کوتاہیاں ہوئی، اس رمضان میں وہ کوتاہیاں ہرگز نہیں ہونی چاہیے.
گزشتہ رمضان میں نمازوں کے تعلق سے ہم سے کوتاہی ہوئی، روزوں میں ہم سے غلطیاں ہوئی، رمضان کے مہینے میں عبادتوں میں، تلاوت قرآن میں، اعمال صالحہ میں، حسن اخلاق میں جو ہم سے گزشتہ رمضان میں غلطیاں ہوئی اس کا محاسبہ کرے، اور اس مرتبہ یہ نیت کرے کہ اس مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے خدا رمضان جو عطا کر رہا ہے اس رمضان میں وہ غلطیوں کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ اس طریقے سے ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، بڑی شرم کے ساتھ کہنا پڑتا کہ رمضان جیسے مہینے میں بھی ہمارے معاشرے میں، ہماری گلیوں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے خاندانوں میں لڑائی جھگڑے، فتنے، قتل و غارت گری کے واقعات ہم نے دیکھا ہے۔ رمضان کے مہینے میں رات کے اندھیروں میں ایک انسان، ایک ٹولہ دوسرے ٹولے پر حملہ کر رہا ہے، ایک دوسرے کا خون بہا رہا ہے۔ مہینہ رمضان کا ہے، رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے، ہم لعنت بھرے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ گزشتہ رمضانوں سے سبق حاصل کریں، اس رمضان کو بہت بہت غنیمت سمجھے۔ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہے۔ اللہ نے ہم گنہگاروں پر کرم اور فضل فرمایا ہے کہ رمضان کے ہم کو قریب میں کر دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں یہ پلاننگ کر لے کہ پورا مہینہ 5 وقتہ نمازیں پابندی کے ساتھ کوشش کرے مسجد میں باجماعت ادا کرے، رمضان کے پورے مہینے میں نماز تراویح پڑھے۔ 10 دن نماز تراویح پڑھ لیے، اس کے بعد چھٹی ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان کی جو تراویح ہے چاند دیکھ کر شروع ہوتی ہے اور عید کا چاند دیکھ کر تراویح ختم ہوتی ہے۔ تو گزشتہ رمضان میں اگر ہم نے کچھ مخصوص دنوں میں تراویح پڑھی تھی، اب اس مرتبہ یہ نیت کر لے کہ اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، رمضان میں خدا نے اگر اپنے فضل و کرم سے ہم کو داخل کیا ہے تو ہم پورا مہینہ رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا کریں گے۔ 10 دن نماز تراویح ہوئی، بعد میں دکانوں میں مصروف، مکانوں میں مصروف، کاروبار میں مصروف، کھیل کود میں مصروف، ہوٹلوں میں مصروف۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو یہ نیت کر لینا چاہیے کہ اس مرتبہ اللہ رمضان عطا فرما رہا ہے تو پورا مہینہ ہم نماز تراویح کا اہتمام کریں گے، اور خاص طور پر رمضان میں نمازوں کی پابندی۔ بہت سے لوگ رمضان کے مہینے میں مختلف ہیلے حوالے کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دکان پر بیٹھنا ہوتا، کسی کو بنڈی پر بیٹھنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، میں نے دکانوں پر دیکھا ہے، بعض لوگ کچھ تحریر لکھ کر دکان پر لگا دیتے ہیں، وہ پڑھنے سے ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے۔ یہ تحریر لکھی ہوئی رہتی ہے کہ اوقات نماز میں دکان بند رہے گی، اوقات نماز میں دکان بند رہے گی۔ جتنے لوگ دکان پر آتے رہیں گے وہ جملہ پڑھتے رہیں گے، ہر ایک کے دل میں احساس ہوگا کہ ہے تو دکاندار مال کمانے کے لیے بیٹھا ہے لیکن اللہ کی عبادت کا خیال ہے۔ تو اس طرح ہمیں رمضان کے مہینے میں اپنی دکان، اپنے جاب، اپنے کام کاج میں اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اوقات نماز میں ہم اللہ کی عبادت میں ہرگز کبھی غفلت نہیں کریں گے۔ کم از کم رمضان میں تو یہ عمل کر لے، رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارا سال میں یہی توفیق عطا فرما دے، سارا سال اللہ نماز کی توفیق عطا فرما دے۔ کم از کم رمضان کے لیے تو اتنی تحریر، ہر کوئی اپنی دکان، اپنے مکان، جہاں کہیں بھی مصروفیت ہے، اپنے دل اور دماغ میں یہ ذہن میں بٹھا لے کہ اوقات نماز میں ہمیں کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا کر رہا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں رمضان کا کیسا مبارک مہینہ ہے، کیسا برکتوں والا مہینہ ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں
ایک ایسا مقدس مہینہ تمہارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے، اس میں ایک نفل عبادت کرو گے تو اللہ فرض عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک فرض عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ 70 فرائض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ کسی ایک دکان پر یا شو روم پر لکھ کر لگا دے کوئی بائی ون گیٹ ون فری، ایک خریدو ایک فری میں پالو، لوگ وہاں پر لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے۔ کسی دکان پر آفر میں کوئی چیز ملتی ہے تو اس آفر کو پانے کے لیے ہمارے پاس ایسی قطاریں لگ جاتی ہے جس طرح وہ فری میں لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ دنیا کے ایک آفر کو پانے کے لیے اتنے لوگ محنت کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ قربان جائے اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے ہم کو یہ آفر دیا جا رہا ہے کہ بندو ایک نیکی کرو 70 نیکیوں کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں بائی ون گیٹ ون کی بات نہیں ہے، نیکی ایک ہے لیکن اس پر اجر، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ رحمان کی طرف سے 70 نیکیوں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس عظیم آفر سے، اللہ کی طرف سے جو انعام مل رہا ہے، اس سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ حاصل کرے، برکتوں کا ذخیرہ حاصل کرے، جتنی چاہے نیکیاں حاصل کرے۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں میں اضافہ کرنے والا مہینہ ہے۔ تو بہرحال آمد ماہ رمضان ہے، ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے اور اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ ہم غفلت میں نہیں گزاریں گے۔ اور جب بات غفلت کی آئی تو یاد رکھ لیں، انسان کو موجودہ دور میں سب سے بڑی غفلت میں ڈالنے والی کوئی چیز ہے تو اس کے جیب میں رہنے والا موبائل فون ہے، جو انسان کے اوقات کو برباد کرنے میں سر فہرست نظر آتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو موبائل فون کا صحیح اور جائز اور ضرورت کے اعتبار سے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ہماری اکثریت لایانی کاموں میں، فضول کاموں میں، بیکار کاموں میں، کامیڈی میں، گیمز میں، نہ جانے کیا کیا گندگیوں میں اپنے اوقات کو ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ خدا را رمضان کا یہ مہینہ ہمیں اپنے اوقات کی بہت حفاظت کرنا ہے، یہ غور و فکر کرنا ہے کہ جتنی دیر میں فون میں مصروف رہوں گا، کاش اتنا وقت میں قرآن میں لگا دوں گا تو میرا ایک پاؤ یا آدھا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ رمضان اور قرآن یہ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کو اللہ نے رمضان میں نازل کیا اور مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ یہی قرآن، یہی رمضان کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندوں کی شفاعت کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ تو بہرحال رمضان کی آمد ہے، وقت کی قلت ہے، عقل مندی کا، سمجھداری کا، ہوشیاری کا تقاضا یہی ہے کہ ہم رمضان کے اس آنے والے مہینے کا استقبال کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی، اپنے اعضائے بدن کی حفاظت کرے۔ رمضان میں لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری، فتنے فسادات، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں، ان تمام چیزوں سے رمضان کے مہینے میں احتیاط کرے، سختی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی تمام تر فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔